بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 7، ایک رومی بہادر کا قصہ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے کہ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا اور رومی فوج کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہاری ہوئی رومی فوج جب واپسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے، جبکہ ہرقل مقام انطاکیہ میں مقیم تھا، تو وہ ان رومیوں کی ناکامی کی خبر سن کر سوال کرتا ہے، اخبرونی عن هؤلاء القوم الذین یقاتلونکم الیسوا بشرا مثلکم، مجھے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے، کیا وہ تم ہی جیسے انسان نہیں تھے؟ فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ اس پر ہرقل دوسرا اور بامعنی سوال کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یا تم؟ فوجیوں نے کہا کہ ہم زیادہ تھے۔ ہرقل تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم سے کم تھے تو پھر تمہاری ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب اس رومی بہادر نے بڑا عجیب دیا۔ اس نے کہا، من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون بینہم۔ ان مسلمانوں کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ اور کہا، من اجل ان نشرب الخمر ونزنی ونرکب الحرام وننقض العہد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننہى عما يرضى اللہ ونفسد في الارض۔ ہماری ناکامی اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عہد کو توڑتے، حرام چیزوں کو اختیار کرتے، برائی کو پھیلاتے اور اللہ کی مرضیات سے روکتے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سن کر رومی بادشاہ ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی اور روحانی طاقت ہے، جس کا اندازہ ہرقل نے کیا، اور یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملا اور لوگوں کی اصطلاح کے مطابق مدرسے کا بانی نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں، مگر جس چیز کو اس نے دیکھا وہ اس کو جھٹلا کیسے سکتا تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ فتح اور کامیابی جو مسلمانوں کو ہوئی، اس کے لیے نہ ان کے پاس ایسی فوجی تعداد و طاقت تھی، نہ اس کے لیے دوسرے اسباب اور ہتھیار موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر اس ایرانی بہادر کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح ان پاکیزہ صفتوں کا نتیجہ ہے اور ان پاکیزہ اعمال و اخلاق کی جادوگری ہے۔